السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت کو ایک اور جھٹکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت کے ٹیرف میں مزید اضافے کا اعلان۔ بھارت کے خلاف ٹیرف میں خاطر خواہ اضافہ کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کی روس سے تیل کی خریداری پر بھی آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ امریکہ بھارت سے درآمد ہونے والی مصنوعات پر 25% اضافی ٹیرف نافذ کرے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت روس سے سستا خام تیل خرید کر اسے عالمی منڈی میں منافع کے ساتھ فروخت کر رہا ہے اور یہ عمل روس کی جنگی مشین کو مالی معاونت فراہم کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت روس سے تیل خریدتا ہے، اسے ریفائن کرتا ہے اور پھر سے عالمی منڈی میں بیچ کر منافع کماتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ بھارت کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ یوکرین میں کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، اس کا جواب ٹیرف کی شکل میں ملے گا۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے روس سے تیل درآمد کرنے پر ہونے والی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے اسے غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد روس سے تیل درآمد کرنا اس وقت شروع کیا جب روایتی سپلائز یورپ کی طرف منتقل کر دی گئی تھی۔ امریکہ نے اس وقت خود اب بھارت کو روسی درآمدات کی ترغیب دی تاکہ عالمی توانائی مارکیٹ میں استحکام قائم رکھا جا سکے، لیکن جو مالک بھارت پر تنقید کر رہے ہیں وہ خود روس سے تجارت کر رہے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یورپی یونین نے 2024 میں روس کے ساتھ 67.5 ارب یورو کی اشیاء کی دو طرفہ تجارت کی، جبکہ 2023 میں خدمات کی مد میں 17.2 ارب یورو کی تجارت ہوئی۔ اس کے مقابلے میں بھارت کی روس کے ساتھ تجارت کہیں کم ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یورپ اور روس کی باہمی تجارت صرف توانائی تک محدود نہیں ہے بلکہ کھاد، معدنیات، کیمیکل، فولاد، مشینری، ٹرانسپورٹ آلات پر بھی مشتمل ہے۔ ناظرین، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے رابطہ۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اہم دو طرفہ اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ اسحاق ڈار اور مارکو روبیو کا علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال، پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں مالک نے رابطے میں رہنے اور مشاورت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ گفتگو میں سیکورٹی، معیشت اور خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ دفتر خارجہ اسحاق ڈار اور مارکو روبیو کا تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور۔ پہلگام فالس فلیگ، پاکستانی فیکٹ چیک کے بعد بھارت کا حملہ آوروں کی پاکستانی شناخت کے دعوے سے راہ فرار۔ پہلگام فالس فلیگ کے ہوتے ہی بھارتی میڈیا نے پاکستان پر الزام لگا دیا۔ پاکستان نے بیانیے کی جنگ میں ثبوتوں کے ساتھ بھارتی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا۔ اس حوالے سے بھارت کے ہیڈ کوارٹر انٹیگریٹڈ ڈیفنس اسٹاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے پیغام میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہلگام حملہ آوروں کی شناخت اور پس منظر کے بارے میں غلط رپورٹ پھیلا رہے ہیں۔ بھارتی مسلح افواج کے کسی مجاز میڈیا ہینڈل نے ایسی کوئی دستاویز تیار یا جاری نہیں کی ہے۔ ہیڈ کوارٹر IDS نے بیان میں کہا کہ مسلح افواج کے تعلقات عامہ کے دفاتر یا نامزد کردہ ترجمانوں کی طرف سے اس نوعیت کے کوئی ریمارکس نہیں دیے گئے ہیں۔ IDS نے پہلگام حملے پر کوئی سرکاری معلومات جاری نہیں کی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے مکمل ثبوتوں کے ساتھ بین الاقوامی سطح مثبت ڈپلومیسی اور بیانیے کی جنگ کے بعد بھارت کے قدم ڈگمگانے لگے۔ قومی احتساب بیورو نے ملک ریاض کی جائیدادوں کی نیلامی کے لیے تاریخ مقرر کر دی ہے۔ قومی احتساب بیورو کے مطابق ملک ریاض پراپرٹیز کی نیب نیلامی 7 اگست نیب راولپنڈی آفس G61 اسلام آباد میں ہوگی۔ قومی احتساب بیورو کے مطابق ملک ریاض کی جن جائیدادوں کی نیلامی کی جا رہی ہے ان میں بحریہ ٹاؤن کارپوریٹ آفس 2 پلاٹ نمبر D7 پارک روڈ بحریہ ٹاؤن فیز 2 راولپنڈی شامل ہے۔ اس کے علاوہ نیلامی میں پلاٹ نمبر E7 پارک روڈ بحریہ ٹاؤن فیز 2 راولپنڈی پر بحریہ ٹاؤن کا کارپوریٹ آفس بھی شامل ہے۔ قومی احتساب بیورو کا کہنا ہے کہ ملک ریاض کی روبے شمارکی اینڈ لان، بحریہ گارڈن سٹی نزد بحریہ گارڈن سٹی گولف کورس، بحریہ ٹاؤن اسلام آباد بھی نیلام ہوں گے۔ نیب حکام کے مطابق ملک ریاض کا پلاٹ نمبر 984 براڈ اے بحریہ ٹاؤن فیز 6 راولپنڈی پر ارینا سینما کو بھی نیلام کیا جائے گا۔ ملک ریاض کی دوسری جائیدادوں میں بحریہ ٹاؤن انٹرنیشنل اکیڈمی اسکول بلڈنگ، اسٹریٹ جیسمین اور سلور آکس روڈ سفرولاز اور 1 بحریہ ٹاؤن اور راولپنڈی میں نیلام ہوگی۔ نیب حکام کے مطابق پلاٹ نمبر 27 پر سفاری کلب اور فیض سفاری ولاز بحریہ ٹاؤن راولپنڈی بھی نیلام کی جا رہی ہیں۔
मकबूजा कश्मीर के भारतीय फौजी मुहासरे को 6 साल मुकम्मल होने पर आज यौम इस्तेसाल कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुल्क भर में तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा, रैलियां निकाली जाएंगी जिसमें कश्मीरियों के साथ भरपूर इजहार यकजहती किया जाएगा। एलान कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वफाकी वज़ारत उमूर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सिफरान ने तमाम सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं कि वो इस दिन कश्मीरियों से यकजहती के लिए तकरीबात का एहतमाम करें। यौम इस्तेसाल पर कश्मीरियों से यकजहती के लिए हर सतह पर तकरीबात मुनक्किद होंगी। 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके कश्मीरियों को इनके हुकूक से महरूम किया और मुमकिन एहतजाज से बचने के लिए वादी में लॉकडाउन नाफिज कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात को 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करके कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत पर हमला किया। सदर जरदारी का कहना था कि भारतीय इक़दाम का मकसद कश्मीर की मुतराज़ी हैसियत को ख़त्म करना और कश्मीरी अवाम को इनके ही वतन में अक़लियत में तब्दील करना था। सदर जरदारी ने कहा कि गुज़श्ता 6 वर्षों में भारत ने कश्मीर में आबादियाती तब्दीली, मनमानी हल्काबंदियाँ और गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल जारी करके वोटर लिस्टों में शामिल किया। भारत की जानिब से जबर, गिरफ्तारियों, मुहासरों और मीडिया के आज़ादी पर कदगनों में इजाफा हुआ है। उन्होंने जोर दिया कि कश्मीरी अवाम को इनके नाकाबिले तनसीख के खुद इरादियत से महरूम रखा जा रहा है और आलमी बरादरी को इस संगीन सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। सदर का कहना था कि रवां साल यौम इस्तेसाल एक गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। उन्होंने ऑपरेशन बुनियान मरसूस को पाकिस्तान की बहादुर अफवाज की शानदार कामयाबी करार देते हुए कौम के फ़ख्र का बाइस करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का यौम इस्तेसाल कश्मीर से मुताल्लिक़ पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा करती है। 5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में आबादियाती और सियासी मंजरनामा बदलने की साजिश कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने भी कश्मीरी अवाम की इस्तकामत को खिराज तहसीन पेश करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि कश्मीरी को इनके हक़ खुद इरादी दिलाया जाए। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। नाज़रीन, यौम इस्तेसाल के मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज ने कश्मीरी अवाम से यकजहती का इज़हार करते हुए इनके हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया है। अफवाज पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम के मंगू और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल खित्ते में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। खित्ते में क़याम अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। यौम इस्तेसाल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया गया। अफवाज पाकिस्तान का मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर शदीद इज़हार तशवीश। खित्ते में क़याम अमन के लिए मसला कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक नागुज़ीर करार। यौम इस्तेसाल कश्मीर 5 अगस्त तारीख का 86वां दिन बन चुका है। भारत ने इस रोज़ मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अपना गासबाना कब्जा मजीद बढ़ाने के लिए इसकी खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म की और कश्मीरियों से इनके बुनियादी हुकूक छीन लिए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तान का हर शहरी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। भारतीय हुकूमत बुरी तरह बेनकाब हो चुकी है। भारत मकबूजा कश्मीर के अवाम पर मज़ालिम ढहा रहा है और वहाँ नाजायज़ कब्जा कायम किया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि भारत का गासबाना इक़दाम वापस होगा और कश्मीरियों को इनके हुकूक ज़रूर मिलेंगे। पीटीआई ने 5 अगस्त के एहतजाजी प्लान को हतमी शक्ल दे दी। अडियाला जेल के बाहर भरपूर मुजाहरे का ऐलान। पार्टी ने तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद तलब कर दिया है। अरकान सूबाई असम्बली अपने अपने हलकों में मुजाहरों की क़यादत करेंगे। एहतजाज की निगरानी पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा करेंगे। सूबाई सदूर को मरकज़ी क़यादत से राब्ते में रहने की हिदायत दी गई है। अडियाला जेल इंतजामिया ने मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी पुलिस से इजाफी सिक्योरिटी की दरख्वास्त कर दी है। ज़राए के मुताबिक सुपरडेंट अडियाला जेल की जानिब से CPO रावलपिंडी को खत लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि जेल के तराफ में सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। ज़िला इंतजामिया की जानिब से अडियाला जेल के तरफ पहले ही दफ़ा 144 नाफज की जा चुकी है।
سیاسی جماعت کی جانب سے اسلام آباد میں ممکنہ احتجاج، ضلع انتظامیہ اسلام آباد کی جانب سے انتباہ جاری کر دیا گیا۔ ڈی سی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ ہے، جس کے تحت کسی بھی قسم کے اجتماع یا اکٹھ پر پابندی عائد ہے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ بننے والوں کی فی الفور گرفتاری ہوگی۔ ضلع انتظامیہ نے شہریوں سے کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ نہ بننے کی اپیل کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات ہم نے نہیں کیے، تمام ثبوت موجود ہیں۔ 9 مئی کے منصوبہ بندی کے تحت فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، حملہ آوروں کے چہرے سب پہچانے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی یادگاریں مسمار ہوئیں، قوم سے معافی تک نہیں مانگی گئی، قانون کے مطابق کارروائیاں ہو رہی ہیں، اگر چیلنج کرنا ہے تو عدالت جائیں۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ 9 مئی کا جواب دینا پڑے گا، یہ انصاف کا قتل نہیں، انصاف کی تکمیل ہے۔ ان کو اب تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ قانون حرکت میں آ چکا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا۔ سارے 9 مئی کے واقعات ہم نے تو نہیں کیے، آج آپ کی کنوکشن 1.25 سال بعد ہوئی ہے، آپ نے جو حملے کیے سارے چہرے شناخت کیے جا سکتے ہیں، کون سے انصاف کا قتل ہے؟ کو آپ نے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا، 9 مئی کیا تھا تو بھگتنا تو پڑے گا۔ ان کو صحیح تکلیف ہو رہی ہے۔ 9 مئی کی نہ قوم سے معافی مانگی، منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا، 9 مئی کی سزائیں قانون کے مطابق ہوئی ہیں، چیلنج کرنا ہے کورٹ میں جا کے چیلنج کریں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بتائیں کہ 9 مئی کی دھند اب چھٹ جانی چاہیے، حساب برابر ہو چکا ہے، سیاسی انتقام بند کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو 3 کروڑ ووٹرز کی حمایت حاصل ہے اور یہ دنیا کی 6ٹھی بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا پارٹی کے 89 پارلیمنٹیرینز نااہلی اور سزا کے خطرے سے دوچار ہیں۔ 14 اگست کو ملک تحریک شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ 5 اگست کے بعد آئندہ کا عمل پیش کیا جائے گا اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک تحریک جاری رہے گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ نعرے لگانے اور پیپر پھاڑنے سے نظام درست نہیں ہوگا، بیٹھ کر بات کرنا ہوگی۔ معاملات تبھی درست ہوں گے جب سب فریق اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے۔ نفرتیں اتنی بڑھ گئیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ اپوزیشن حکومت کو قومی مفاد میں بل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے تو نظام یوں ہی سسکتا رہے گا۔ جب تک اپنی غلطیوں کا خود اعتراف نہیں کریں گے نہیں ہوگا اس طرح۔ یہ تو تبھی درست ہوں گے نا، آپ کے پاس اتنے زیرک لوگ ہیں، آپ بیٹھ کے مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے، بات نہیں کریں گے، بیٹھیں گے نہیں، تو یہ سلسلے اسی طرح چلتے رہیں گے۔ جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات کے ذریعے منتخب نمائندوں کو دہشت گرد قرار دینا جمہوری اقدار کی توہین ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈگر کا اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا کہ عدالتوں کو سیاسی مخالفین کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ادارے زمین خرید رہے ہیں اور فیصلے لکھوانے میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما کو 10 سال کی سزا سیاسی قتل ہے، ہم اس پر خاموش نہیں رہیں گے، پارلیمان کو کٹ پتلی تماشا بننے نہیں دیں گے۔ 26ویں ترمیم میں 5 ایم این ایز کے ضمیر خریدے گئے۔ عدالتوں کو آپ اپنے سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کریں، ان کی سزائیں میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا قتل ہے۔ بولیاں لگائی گئیں اور عین ایسے وقت پہ جب کل 5 اگست ہے، یہ فیصلے شاید تاخیر سے بھی آ سکتے تھے، لیکن 5 اگست سے پہلے یہ لکھے لکھائے فیصلے 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں نے سنائے، کیونکہ عدالتیں اب تابع ہیں اور پوری قوم کا 25 کروڑ عوام کا عدالتی نظام سے اعتماد اٹھ رہا ہے، جو سب سے زیادہ لمحہ فکری ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو باتیں پی ٹی آئی والوں نے اے پی سی میں سیاسی حوالے سے کی، اگر ان پر بات کرنے کی ضرورت ہو تو ہم بالکل تیار ہیں اور اس پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم نے بجٹ سیشن کے دوران جب وہ لیڈر آف اپوزیشن کی نشست پر بیٹھے تھے، کہا تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک لائف ڈاکومنٹ ہے جس میں وقت اور حالات کے مطابق ترامیم کی جاتی رہنی چاہیے، اس میں جتنی نئی چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں وہ کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک زندہ دستاویز ہونی چاہیے، نہ کہ یہ سمجھا جائے کہ ایک دفعہ طے پا گئی تو اس کے بعد یہ ختم ہو گئی۔ جو اے پی سی میں انہوں نے پولیٹیکل باتیں کی ہیں اس پہ آئیں گے تو ہم بات کریں گے، بالکل کریں گے، تیار ہیں ہم۔ پرائم منسٹر نے بجٹ سیشن میں ابھی جا کے لیڈر آف اپوزیشن کی چیئر پہ ان سے کہا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی ایک ڈاکومنٹ ہے، وقت اور حالات کے مطابق
اس میں جتنی آپ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اٹ شوڈ بی اے لائف ڈاکیومنٹ. اس کو ایک زندہ کتابچہ ہونا چاہیے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہوا ہے اور اس کے بعد یہ ختم ہو گیا. تو میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں.